اللہ تبارک و تعالی وہ عمل قبول کرتا ہے جو عمل محض اللہ کے لیے کیا جائے۔ اگر عمل بہت بڑا بھی کیا لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں تھا، اس میں اخلاص نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا جتنا مرضی بڑا عمل ہو لیکن اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور خانہ کعبہ کے سامنے مطاف میں آرام کے لیے لیٹ گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ اس سال کتنے لوگ آئے حج کو؟ اس نے کہا 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے۔ تو اس نے پھر سوال کیا کہ ان 6 لاکھ میں سے اللہ نے کتنوں کا حج قبول کیا ہے؟ تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ 6 لاکھ میں سے اللہ نے کسی کا حج قبول نہیں کیا۔ تو پہلے نے پھر سوال کیا کہ اچھا پھر کس کا حج قبول ہوا؟ تو پہلا فرشتہ اس کو جواب دیتا ہے کہ دمشق کے اندر ایک موچی ہے جو جوتوں کی سلائی کرتا ہے اور نام ہے اس کا علی، اس سال اللہ نے صرف اس کا حج قبول کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ جب حج سے فارغ ہوا تو میں نے سیدھا دمشق کا سفر اختیار کیا۔ وہاں لوگوں سے پوچھتے پوچھتے میں اس موچی کے گھر تک پہنچ گیا، دروازے پہ دستک دی، باہر آیا، میں نے کہا کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں موچی ہوں، جوتے سلائی کرتا ہوں۔ میں نے کہا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام علی ہے۔ میں نے اسے بات سنائی کہ میں حج پہ گیا تھا اور حج کے دوران جب میں مطاف میں لیٹا تو میں نے فرشتوں کو دیکھا اور ان کا کلام سنا، تو مجھے وہاں سے آواز آئی کہ اللہ نے اس سال جو حج کرنے آئے ہیں ان کا حج قبول نہیں ہوا، لیکن ایک دمشق کا موچی ہے جس کا حج اللہ نے قبول کیا۔ تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ نے حج کس طرح کیا اور کیسے کیا کہ 6 لاکھ لوگوں میں سے آپ کا حج قبول ہوا؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت میں اس سال حج پہ نہیں گیا، میں نے پیسے جوڑ کے رکھے تھے حج کے لیے، میری بیوی کے ہاں بچے کی پیدائش کے لمحے قریب تھے، تو اس نے مجھے کہا کہ پڑوسیوں کے گھر گوشت بن رہا ہے، تو آپ جائیے ذرا ان سے گوشت مانگ کے لائیے۔ تو میں جب دروازے پہ جا کے دستک دی اپنے پڑوسیوں کے اور انہیں کہا کہ آپ تھوڑا سا گوشت دے دیں، میری بیوی نے خواہش کی ہے، میرا پڑوسی جو تھا اس نے کہا کہ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، یہ گوشت آپ کے کھانے والا نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کس طرح کا گوشت ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں ہم نہیں کھا سکتے؟ اس نے بات کو ٹالنا چاہا لیکن میں نے پھر ضد کی اور کہا چلو نہ دو لیکن بتا تو دو۔ تو میرا بوڑھا پڑوسی نظریں جھکا کے کہنے لگا کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں گھر میں فاقے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور جب زندگی کی سانسیں ٹوٹنے لگیں اور گھر والے نڈھال ہو گئے بھوک سے، تو مرا ہوا گدھا کسی نے پھینکا اور میں نے اندھیرے میں جا کے اس کا گوشت کاٹا، اور آج ہم وہ بنا رہے ہیں چونکہ ہمیں زندگی بچانے کے لیے شریعت نے اتنی اجازت دی ہے، لیکن آپ کے لیے یہ گوشت حلال نہیں ہے۔ بات سن کے پڑوسی کی میرے قدموں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں تو حج کے لیے جانا چاہ رہا ہوں لیکن میرے پڑوس میں غربت اور فاقوں کی یہ حالت ہے، اس حد تک غربت پہنچ گئی۔ تو میں نے چپکے سے آ کے گھر میں جو 30,000 روپیہ جمع کر کے رکھا تھا حج کے لیے، وہ جا کے اس پڑوسی کے گھر دے دیا کہ آپ اپنے بچوں کا خرچ چلائیں، اللہ مجھے پھر دے گا تو میں پھر حج کروں گا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جو اللہ کے گھر میں پہنچے تھے، جنہوں نے طواف کیا، جنہوں نے چکر کاٹے، جنہوں نے لبیک کی صدائیں دیں، اللہ نے ان کا حج قبول نہیں کیا، لیکن جس نے اللہ کی رضا کے لیے چپکے سے حج کے پیسے وقف کیے تھے، اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا۔ وہاں عمل کا حجم نہیں دیکھا جاتا، نیتوں پہ اعمال کی قبولیت ہوتی ہے۔ ہم بھی زندگی میں اگر عمل کی طرف آئیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کے اندر خلوص پیدا کریں، للہیت پیدا کریں۔